اچھا جی، السلام علیکم ایوری ون. ان دس چیپٹر وی ول ٹاک اباؤٹ دا فیزز آف پاکستان's فارن پالیسی. پاکستان فارن پالیسی میں نے کون کون سے فیزز دیکھے ڈیورنگ آل دیز ایئرس، اور جو ہے وہ کیا کیا ہمارے ڈیسیشن رہے، کتنے صحیح ڈیسیشنس رہے، کتنے غلط ڈیسیشنس رہے. یہ تو آپ بھی ڈیسائڈ کریں گے اپنی جو ہے وہ لرننگ سے، بٹ ہم تھوڑا سا اوور ویو ایکسپلور کر لیتے ہیں اس ٹاپک میں. پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کے سرٹن گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں. فرسٹ، انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی بنانی ہے ہم نے، ٹھیک ہے. اور فارن پالیسی کا کسی بھی جو ہے وہ سپر پاور، کسی بھی ایکسٹرنل جگہ سے یا انٹرنل بھی انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. انڈیپینڈنٹ نیوٹرل فارن پالیسی ہونی چاہیے آپ کی. انکلائنڈ ہو سکتی ہے ڈیفینس کے سائڈ، اور آپ کی جو ہے وہ کسی ملک کے اگینسٹ ہو سکتی ہے بیکاز آف یور آئیڈیولوجیکل گراؤنڈس، بٹ جو ہے وہ آپ نے انڈیپینڈنٹلی بنا رہی ہیں، اس کے ایکسٹرنل پاورز نے کسی نے بھی انفلوئنس نہیں ڈالنا. پاکستان کی فارن پالیسی میں باقی دو میجر پوائنٹس جو ہیں وہ دوسری دنیا کی فارن پالیسیز میں نہیں ہوں گے یا ہوں گے کچھ فارن پالیسیز میں. نمبر 1 تو جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے جو پاکستان کو ریزالو کرنا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ ریوائونگ مسلم اما، دیٹ از شوئنگ یونٹی ٹورڈز اسلامک ورلڈ، اور بینگ ویری امپورٹنٹ لیڈر ان دا مسلم ورلڈ، تاکہ جو بھی ایشوز ہوں اس میں پاکستان بھی اس کی ریزولوشن کے لیے کام کرے اور امپورٹنٹ رول پلے کرے. اچھا جی، پاکستان کے فیزز آف پاکستان فارن پالیسی جو ہیں وہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ فیز ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ ابھی اپنے فردر ڈسکشن کرتے ہیں. فرسٹ فیز جو ہے وہ ایکسپلونیشن اینڈ فرینڈشپ کا کہلاتا ہے. کیوں ایکسپلونیشن اینڈ فرینڈشپ کا یہ فیز کہلاتا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان واز اے ویری نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، ٹھیک ہے، ایٹ دا ٹائم، اور پاکستان کو ایکسپلور ہی کرنے تھے اپنے ریلیشن شپ کس سے بہتر ہو سکتے ہیں، کس سے خراب ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو فاؤنڈیشن رکھی گئی فارن پالیسی کی. کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ آئسولیشن میں جو ہے وہ موو نہیں کر سکتا ورلڈ کے اندر. اٹ ہیز ٹو میک ریلیشن شپ، اٹ ہیز ٹو فارم اٹس فارن پالیسی، اینڈ اٹ ہیز ٹو شو اٹس پریزنس تھرو فارمنگ ریلیشن شپ. پھر بارڈر ایشوز جو انڈیا اور افغانستان کے ساتھ تھے، پاکستان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو پاکستان چاہ رہا تھا کہ اچھے ہو جائیں، تاکہ جو ہے وہ جھگڑے یا جنگوں کی طرف پاکستان نہ جائے، کیونکہ پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا تھا فردر کوئی قسم کی وار. پھر یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کے ساتھ ریلیشن شپ، اور مسلم کنٹریز کے ساتھ ریلیشن شپ. اچھا، پاکستان فرام دا ویری بگننگ، کیونکہ کولڈ وار ایرا میں پاکستان نے انڈیپینڈنس حاصل کی تھی، تو پاکستان کے اوپر پریشر تھا کہ وہ کوئی بھی سائڈ چوز کرے، یو ایس اے کی، یو ایس ایس آر کی. مگر چونکہ یو ایس ایس آر واز مور پرون ٹورڈز انڈیا، اور وہ اٹ واز سین ایز این ایلائی آف انڈیا، تو پاکستان چوز دا سائڈ آف یو ایس اے. اچھا، پاکستان نے یو ایس اے کی جب سائڈ چوز کر لی تو ایونچولی جو ہے وہ پاکستان کے پاس جو ہے فارن ایڈ بھی آنا شروع ہو گئی. اور اس زمانے میں چونکہ کمیونزم کو ہرانے کا ایک بہت مین گول تھا یو ایس اے کا، تو اس وجہ سے بھی جو نیولی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس تھے ان کو ویسٹ جو ہے وہ فنڈ بھی کر رہا تھا، بہت بڑی تعداد میں پیسے دے رہا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کے ریلیشن شپ یو ایس اے کے ساتھ جو ہے وہ بہتر ہو گئے تھے. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان نے جو ہے سیٹوں میں شمولیت اختیار کی تھی اسی دوران. اور جو ہے آپ کا کیا کہتے ہیں، پاکستان نے بغداد پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا تھا، دیٹ واز آلسو بیکڈ بائی دا یو ایس، ٹھیک ہے. تو یہ وجوہات بھی تھی جس کی وجہ سے یو ایس کی طرف پاکستان کی انکلینیشن جو ہے بڑھ گئی تھی. اچھا، ایکسپلوریشن کا فیز جو ہے وہ اس لیے کہلاتا ہے پاکستان کا، کیونکہ پاکستان اپنے ریسورسز کو اسیس کر رہا تھا کہ کتنے ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہیں، انفراسٹرکچر، ہیومن کیپٹل ہے، کس میں کس کی اسٹیٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں. اپنی پرائیورٹیز ڈیفائن کر رہا تھا، اور ڈیٹا کلیکشن کر رہا تھا، انسٹیٹیوشنز بنا رہا تھا. تو بہت ہی بگننگ کا فیز تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ جو ہے وہ تھا. ایران نے اس زمانے میں، ایران کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن شپ اچھے تھے، کیونکہ ایران نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا تھا پاکستان کو ایز این انڈیپینڈنٹ اینٹی، اور افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے نہیں تھے، ڈیورنگ لائن ایشو تھا. تو یہ سارے جو ہے وہ ہمیں اس فیز میں نظر آتے ہیں. اچھا، 1953 ٹل 62 جو ہے ایکسپلوریشن کا ہی فیز تھا یہ.
اور الائنمنٹ ود دا ویسٹ تھا، جیسے ہم نے ابھی بات کی. تو پاکستان جو ہے وہ چاہتا تھا کہ کمیونسٹ انکرشن سے فائٹ کرے، کیونکہ اٹ پارٹ ان سیٹو، اور اس کو لگتا تھا کہ اگر وہ سیٹو کا پارٹ بن جائے گا تو یو ایس جو ہے اسے سپورٹ کرے گا انڈیا کو ہرانے میں، انڈیا سے لڑنے میں. تو یہ وجہ تھی کہ پاکستان نے سیٹو اور جو ہے وہ سینٹو ان جو ہے آرگنائزیشن میں شمولیت اختیار کی تھی. اچھا، سینٹو جو ہے وہ نارتھ اٹلانٹک ٹریڈی آرگنائزیشن، نیٹو کا کی طرح کا ایک کولابریشن تھی، ٹھیک ہے، جو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی تھی نیولی جو فارمڈ اسٹیٹ کو اگینسٹ یو ایس ایس آر، ٹھیک ہے. تو پاکستان کو لگتا تھا کہ یو ایس ایس آر کی ریلیشن کیونکہ انڈیا کی طرف ہے، تو انڈیا بھی جو ہے وہ الائز دیکھا جا رہا ہے یو ایس ایس آر کا، تو پاکستان کو سینٹو بھی کسی حد تک ہیلپ آؤٹ کرے گی. پاکستان نے اس زمانے میں چائنا کے ساتھ بھی ایگریمنٹس بنائے تھے، جس میں ملٹری اور ڈیفینس کے جو ہے وہ ایشوز تھے جن پہ کام کیا جا رہا تھا. تو یہ بھی ایک پاکستان اور چائنا کی بھی ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھا ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے پھر انڈس بیسن ٹریٹی 1962 میں جو ہے وہ ایوب خان کے ایرا میں جو ہے وہ سائن ہوئی انڈیا کے ساتھ، اور وہ جو واٹر کرائسس تھا اس کو ریزالو کرنے کے لیے، اور اٹ واز ایکچولی بیکڈ بائی دا سینٹرل بینک ایز ویل، اور اس نے ایز اے میڈیٹر رول پلے کیا تھا. تو یہ سارے جو ایشوز وہاں پہ اس ایرا میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ ریزالو ہوئے. اور جو ہے باؤنڈری سیٹلمنٹ ایشوز جو چائنا کے ساتھ پاکستان کو ہیلپ ملی خاص طور سے چائنا سے. اس کے علاوہ کراکورم ہائی وے بنایا گیا، ٹھیک ہے، اور اکنامک آپریشن بھی سٹارٹ ہو گئی تھی پاکستان کے ساتھ چائنا کی. تو یہ بائیلیٹرل ٹائز جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے درمیان بننا شروع ہو گئے تھے، وچ واز اے پازیٹیو سائن فار پاکستان. وی کین ناٹ سی ایوری تھنگ ایز اے نیگیٹو سائن، اوکے. اچھا، اس کے علاوہ نیکسٹ آپ کا جو ہے سیکنڈ فیز آ جاتا ہے 1962 آنورڈ 71. یہ ٹرانزیشن کا فیز کہلاتا ہے. اب یہ ٹرانزیشن کا فیز آپ کا کیوں کہلاتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں. آلرائٹ جی، ہم بات کر لیتے ہیں سیکنڈ فیز وچ واز دا ٹرانزیشن فیز آف پاکستان، ٹھیک ہے. اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ٹرانزیشن فیز کیوں کہا جاتا ہے. بیسکلی ٹرانزیشن فیز اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کی فارن پالیسی بھی ٹرانزیشن فیز کا شکار تھی، اور وچ انٹرنل جو آپ کے ڈومیسٹک ایشوز تھے اس میں بھی ٹرانزیشن ہو رہی تھی. ایوب ایرا تھا وہ، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان نے بہت سارے ریفارمز بھی کیے تھے اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اندر، اور پاکستان نے انڈس واٹر ٹریٹی سائن کی تھی جو ایک اچھی میجر اچیومنٹ تھی پاکستان کی. اس کے علاوہ جو ہے پاکستان سیٹو اور سینٹو کا ممبر بھی رہا، کیونکہ وچ واز بیکڈ بائی دا یو ایس. تو ہماری بہت کلیئر ہو گیا تھا کہ فارن پالیسی جو ہے اٹ از مور انکلائن ٹورڈز یو ایس، ٹھیک ہے. اور پاکستان کوشش کر رہا تھا کہ سوویت یونین اور انڈیا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن شپ کو بہتر کرے. اس کے علاوہ جو چائنا کے ساتھ بارڈر ایشو تھے، جس کے اندر جو ہے وہ ایکچوئل ایشو یہ تھا کہ پاکستان کو جب آزاد کیا گیا تو جو ہے وہ کلیئر ڈیمارکیشن لائن جو ہے وہ کریٹ نہیں کی گئی تھی بٹوین چائنا اینڈ پاکستان. اور ان کو لگتا تھا چائنیز کو کہ ہم ان کے کچھ جو ہے وہ علاقے جو ہے وہ ہمارے انڈر آتے ہیں اور ہم نے لے لی ہیں، وچ واز دا پارٹ آف دیئر امپائر، کیونکہ چائنا اس وقت اتنا پاورفل اسٹیٹ نہیں تھا. تو جو ہے وہ بن رہا تھا، بننے کی روڈ پہ تھا، ان پارٹ آف کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہی تھا وہ بھی. تو جو ہے اس زمانے میں پھر پاکستان نے جو ہے وہ چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا، اور جو ان کی ڈفرینٹ بارڈرز تھے جس کے اندر جو ہے وہ اکسائی چن تھا، شکسگم ویلی تھا، رقصم سرپو لگو، یہ کچھ ٹیریٹریز تھیں جن کو پاکستان نے 1963 کے اندر جو ہے وہ چائنا کے حوالے کر دیا تھا. اور ان ریٹرن جو ہے پاکستان نے ڈیمارکیشن لائن ایک تو بارڈر کریٹ کیا تھا. اس کے علاوہ ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ جو پاکستان کی کیا کہتے ہیں ایگریمنٹس تھے وہ سائن ہوئے تھے، اور پاکستان کو چائنا نے ہیلپ آؤٹ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان کوشش کر رہا تھا اسلامک ورلڈ کے ساتھ سالیڈیرٹی اپنی شو کی جائے، اور
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آرگنائزیشن آف اسلامک کوپریشن OIC کو بھی جو ہے وہ فارم کرنے میں پاکستان نے بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کیا تھا. ٹھیک ہے. پاکستان نے نان الائن موومنٹ جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ پاکستان سوچ رہا تھا کہ وہ اب اپنی نئی الائنمنٹ پالیسی بنائے گا اور وہ جو ہے وہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ 1965 کی جنگ ہو گئی تھی، یہ بھی تھا. تو کسی قسم کی جو ہے وہ فارن پالیسی اس دوران تو ہوتی نہیں ہے جب جنگ ہوتی ہے. اور تاشکنڈ ڈیکلریشن جو ہے وہ سائن ہوا تھا 66 کے اندر، تاکہ یہ دونوں طرف کے بارڈرز جو پاکستان اور انڈیا کی طرف کے بارڈرز ہیں ان کے درمیان جو بھی ایشوز ہے وہ ریزالو ہو سکے اور ٹینشنز جو ہیں وہ کم سے کم ہو سکے. ظاہر ہے یو ایس ایس آر بھی کوئی بھی جنگ نہیں چاہتے تھے اس دوران. تو یہ سارے کام جو ہے وہ پاکستان اپنی سیکنڈ فیز میں کر رہا تھا. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا تھرڈ فیز. اور جو ہے کیا پاکستان نے کیا اس وقت 1971 میں. تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ پھر پاکستان کو مزید جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور بنگلہ دیش بن گیا تھا. پاکستان کا جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا جھگڑا تھا. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے 1972 ٹل 79 جو ہے وہ اپنی پالیسی کو نان الائنمنٹ کی پالیسی بنا لیا. پاکستان نے جو ہے وہ سیٹوں سے جو ہے وہ شمولیت جو تھی اس کو ابنڈن کر دیا، ختم کر دیا. اٹ وڈیو اٹ. اس کے علاوہ جو ہے وہ پاکستان سینٹو بھی جو ہے وہ وہاں پہ نظر نہیں آ رہی تھی کہیں بھی. اچھا، پاکستان نے 1979 میں نان الائن موومنٹ کی جو ہے وہ فارملی ممبرشپ اختیار کر لی اور فیڈل کاسٹرو who was the leader of communism in the کیوبن ریولوشن کا بانی بھی کہلاتا ہے. تو پاکستان نے کہا کہ ہم جو ہے وہ ان اسٹیٹس کا ساتھ نہیں دیں گے جو جنگ کر رہے ہیں اور اس کا حصہ بن رہے ہیں. رادر ہم جو ہے وہ ان اسٹیٹس کو سپورٹ کرتے ہیں جو ابھی نیولی انڈیپینڈنٹ ہیں، ریولوشنز فیس کر رہی ہیں، اور سب مل کے ایک نیا بلاک کریٹ کر دیں. اور کیونکہ جو ہے وہ اگر سب ویک اسٹیٹس بھی جو ہے وہ ایک بلاک بنا لیں تو دے کین ہیلپ ایچ ادر آؤٹ اور دے کین امپروو دیم سیلوز اینڈ بیکم دا پارٹ آف دا ڈیولپڈ ورلڈ ایز ویل. ٹھیک ہے. تو اس زمانے میں پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے US اور رشیا دونوں کا وزٹ بھی کیا تاکہ دونوں کے فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ کہاں پہ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں. خیر میں اس میں مزید ڈیٹیلس میں نہیں جاؤں گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ 1918 اینڈ 1990 میں کیا ہوا. افغانستان اور USA کے ساتھ پاکستان کی پارٹنرشپ ہو گئی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ ہوئی تھی افغانستان کے اندر وچ واز اے پراکسی وار اینڈ اٹ واز ہوسٹڈ بائی افغانستان. اور پھر پاکستان کو بہت سارے جو ہے وہ ریفیوجیز ملے اور پاکستان کو ان میں سپورٹ کرنا پڑا. چائنا نے بھی کافی پاکستان کو ایڈ اس زمانے میں دی تھی. اچھا، انڈیا کے ساتھ پاکستان کے ریلیشن شپ کچھ بہتر ہونے لگے تھے اس دوران اور جو ہے ایک جنیوا اکارڈ بھی سائن کیا تھا اس دوران پاکستان اور انڈیا نے، اور رشیا نے USA نے، اور یہ افغانستان وار کو جو ہے وہ اینڈ کرنے کے لیے ایک اکارڈ جو ہے وہ سائن ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اچھا جی، تو جو ہے وہ آپ کا جو جنیوا اکارڈس تھے وہ سائن ہوئے تھے ان تمام اسٹیٹس کے درمیان، اور یہ بیسکلی جو ہے وہ 1988 کے اندر سائن کیے گئے تھے. اس میں جو کچھ پروویژنس تھی اس میں یہ تھا کہ سوویت یونین کو وڈرال کروا لیا جائے گا، نان انٹرفیئرنس پالیسی آپٹ کی جائے گی سوویت یونین کی طرف سے، US کی طرف سے، اور پاکستان کو بھی اگری کروایا گیا کہ پاکستان ول ناٹ انٹرفیئر ان دا افیئرز آف افغانستان. اس کے علاوہ بس جو ہے وہ سوویت آکوپیشن کا اینڈ ہو گیا تھا. کولیپس جو ہے وہ نجیب اللہ رجیم کا ہوا تھا اس دور، امپیکٹ اس کا ہوا تھا. اور یہ خاص امپیکٹ جو تھا وہ تھا کہ ملیٹنٹس کا جو ایک گروپ تھا طالبان کا، اس کا رائز جو ہے وہ افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں. تھرڈ فیز 1990 to 2001 نظر آتا ہے، پوسٹ کولڈ وار ایرا اینڈ پاکستان ڈیلیما. ٹھیک ہے. اس میں اندر ٹرپ تھا پاکستان اور US کے ریلیشن شپ میں کنٹینیوئنگ افغانستان پرابلم نظر آتی ہیں. اسی فیز سے پاکستان نے نیوکلیر ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ اپنی اچیو کیا تھا اور وار اینڈ ٹیرر کا پھر جو ہے وہ پاکستان حصہ بن گیا تھا. ٹھیک ہے جی.
تو یہ جو ہے وہ ہمارا 2001 کے بعد کا فیز ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان نے کیا کیا جو ہے وہ پرابلمس جو ہے وہ فیس کی تھی 2001 میں کے بعد پاکستان کی. اور بھی فیکٹرز تھے جو امپیکٹ ڈال رہے تھے اس دوران. یہ تھے. ہم بات کر لیتے ہیں ابھی فی الحال کی جو ہے 2001 کے بعد پاکستان کی فارن پالیسی میں کیا کیا چینجز آئے تھے. پاکستان ظاہر ہے کہ اٹ واز این الائی آف یو ایس ایٹ دیٹ ٹائم ایز ویل, اور پاکستان نے سپورٹ کیا تھا فارن پالیسی کو ڈیورنگ 9/11 واٹ ایور دا یو ایس واز ڈوئنگ. تو پری 9/11 پاکستان یو ایس ریلیشنز اتنے اچھے نہیں تھے کیونکہ پاکستان واز ٹرائنگ ٹو بیکم اے نیوکلیئر پاور, اور یو ایس واز کنٹینیوسلی گیونگ پریشرز ٹو پاکستان کے جو ہے وہ اپنا بنائیں اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی, کیونکہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن پہ وہ بلیو کرنا شروع ہو گئے تھے اچانک سے یو ایس والے ویسٹرن ورلڈ. اور جب انہوں نے خود جو ہے وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی اچیو کر لی تھی, بٹ جب تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یو شوڈ ناٹ گو نیوکلیئر, اور یو شوڈ ناٹ اچیو دا نیوکلیئر ایسس ود ان یور اون کنٹری ود ان دا کنٹری. اور تھرڈ ورلڈ ان کو لگتا تھا کہ جنگ کی طرف زیادہ جا سکتی ہے, جبکہ ویسٹرن ورلڈ جن کے پاس ایسٹس ہیں وہ جنگ کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ دے آر مور پیسفل, دے ڈونٹ نیڈ وارس. ہے 9/11 میں جب جنگ ہوئی تو پاکستان کو جو ہے وہ نگیٹیوٹیز کا بھی سامنا کرنا پڑا اسلامک ورلڈ کی طرف سے, کیونکہ جو آپ کا یو ایس تھا اٹ واز ایکچولی اٹیکنگ دا اسلامک کنٹری, تو اس کو جو ہے وہ ایک غلط نظر سے بھی دیکھ رہے تھے لوگ. پاکستان چائنا کے ریلیشنس بہت بہتر تھے, چائنا نے اس نظر سے نہیں دیکھا, ظاہر ہے کہ چائنا کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسلامک ورلڈ سے, اور پاکستان کی سپورٹ کر رہا تھا طالبان رجیم کو, بٹ لیٹر آن پاکستان ان کو ان کے اگینسٹ جو ہے وہ جانا پڑا. پاکستان جو ہے اٹ واز ویری مچ انڈر پریشر بائی دا یو ایس. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ جب اسٹیٹ پاورفل نہیں ہوتا تو اس کو وہ ڈیسیشن بھی لینے پڑتے ہیں جو وہ نہیں لینا چاہتا. تو پاکستان نے طالبان رجیم کو جو سپورٹ پرووائڈ کر رہا تھا ڈیورنگ نواز شریف ایرا, تو اس زمانے میں پھر اس کی وہ ختم ہو گئی تھی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹلی پاکستان کے بارڈرز کا استعمال کیا گیا. پاکستان نے بہت زیادہ سوسائڈ بامبنگ کو فیس کیا اس دوران, اور ود ان اسٹیج وہ سیکیورٹی کرائسس ہو گیا تھا ہماری فارن پالیسی کی وجہ سے. اچھا جی, پاکستان کا پرو یو ایس اسٹینس ہے, اس وجہ سے پاکستان کو فارن فنڈنگ بہت زیادہ ملنا شروع ہو گئی تھی. فارن ایڈ یو ایس ایڈ ریلیشن شپ اچھے ہو گئے تھے, اور جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی افغانستان کی ٹورس چینج ہو گئی تھی. انٹرنیشنل ورلڈ نے پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا شروع کر دیا تھا. ظاہر ہے کہ اف پاکستان سپورٹ ہے یو ایس ایونچولی انٹرنیشنل ورلڈ ول سپورٹ پاکستان. اف پاکستان ول گو اگینسٹ یو ایس دین ایونچولی پاکستان's relationship will end with the international community. تو ٹینشنز ایران کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ گئے تھے, کیونکہ ظاہر ہے ایران کے اوپر بھی یو ایس کے بہت زیادہ پریشر ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنی ایلیگیشنز لگائی ہوئی ہیں. تو یہ ایک ایشو تھا اس دوران جو پاکستان نے فیس کیا تھا. اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز بھی پاکستان نے دیکھے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریجنل ڈائنامکس میں چینج آیا. ٹھیک ہے, ٹینشنز بڑھ گئی تھی ایران کے ساتھ, ان کے پاکستان کے اچھے ریلیشن شپ نہیں رہے تھے. ایران اور انڈیا کے ریلیشنز بہتر ہو گئے تھے. سیکیورٹی چیلنجز پاکستان نے بہت زیادہ فیس کیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو ٹرائیکس بنے, ڈفرینٹ جو ٹریڈ ایگریمنٹس بنے, اس میں پاکستان جو ہے وہ سبسائڈ ہونے لگا تھا. مگر لیٹر آن یو ایس نے انڈیا جاپان کے ساتھ ٹرائیو کا اپنا بنایا, اور جو ہے وہ اپنے ٹریڈ ایک جو ہے وہ زون بنانے کی کوشش کی, جس میں رشیا چائنا پاکستان کا بلاک بننے جا رہا تھا, اور انہوں نے کوشش کی کہ اپنے ٹریڈ ایگریمنٹس بنائیں. مگر سیڈلی ہماری جو گورنمنٹس ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتی ان چیزوں کو. پھر ہمیں سی پیک نظر آتا ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو امپروو کرنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرنا تھا, اور انیشیلی بہت کیا بھی. ٹھیک ہے,
انڈیا نے بہت ہی نیوٹرل رول رکھا اور اس نے یو ایس اور رشیا دونوں کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بہتر رکھے، اور جو چائنا کے ساتھ ان کے ریلیشنز اچھے نہیں تھے، نہ رہے، کیونکہ بارڈر ڈسپیوٹس ہیں. تو یہ کچھ جو ہے وہ فارن پالیسی کے فیزز ہمیں نظر آتے ہیں. پاکستان آن گوئنگ بھی جو ہے وہ بہت کچھ فیس کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں یو ایس گورنمنٹ کا جو چینج آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد، پاکستان کہ کچھ آدھی عوام سمجھ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پازیٹیو سائن ہے پاکستان کے لیے، آدھی عوام ظاہر ہے کہ کوئی ہوپ لیس ہے بالکل. تو اب پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے کیسے ریلیشن شپ اپنے رکھنے ہیں، نیوٹرل گراؤنڈس پہ ریلیشنس بنانے ہیں، یا پھر جو ہے وہ ملٹری اورینٹیڈ ریلیشن شپ رکھنے ہیں پاکستان نے، ڈیفینس اورینٹیڈ ریلیشن شپ رکھنے ہیں، اپنے بارڈر ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنا چاہیے پاکستان کو، اور ٹریڈ پہ کام کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. تو دیٹس آل فار فیزز آف فارن پالیسی. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.